بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام ہیرا گولڈ کے ممبران کو۔ دوستو، آپ کے پاس پھر سے آیا ہوں میں ایک اہم موضوع لے کر کہ جیسے کہ ابھی سبھی کو پتہ ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں آپا کو ماشاءاللہ باہر آئے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ناویہ شیخ صاحبہ نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ عید تک پیسے مل جائیں گے، تو لوگوں کی امید بندی رہی اور عید کے بعد بھی وہ انتظار کرتے رہے، اور دھیرے دھیرے پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی جو آپا نے ویڈیو بنانا منع کر دیا۔ کچھ لوگوں کی کرٹیسائز کرنے کی وجہ سے آپا نے ویڈیو ہی بنانا بند کر دیا۔ وہ یہ بھول گئی کہ لوگ ان کے ویڈیو کے کتنے منتظر ہیں اور اپنے پیسوں کے کتنے منتظر ہیں، کتنا انتظار ہے ان کو۔ اب لوگ آپا کی جو اپڈیٹ آتی تھی، جو بھی کمپنی میں جو کچھ چل رہا ہے، اب وہ خبریں بھی جو ہیں ہمارے پاس آنا بند ہو گئی ہیں، صحیح طریقے سے ہم تک خبر نہیں پہنچتی۔ تو کتنے سارے نقصانات ہیں، ذہنی دباؤ محسوس کر رہے ہیں انویسٹرز۔ ناویہ شیخ صاحبہ یہ بات نہیں محسوس کر رہی ہیں کہ اگر آپ فیملی بولتی ہیں تو فیملی آج کتنی تکلیف میں ہے۔ لوگوں تک لوگوں تک آپ کی آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہے، اور ان کی آوازیں بھی آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں شاید، تبھی آپ کا کوئی رد عمل جو دکھائی نہیں دے رہا۔ ناویہ شیخ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ جو انہوں نے اپنی مینجمنٹ ٹیم بٹھائی ہے تو اس پر دھیان دیں، تاکہ اور عوام سے خود پتہ کریں کہ کیا جو تکلیفیں دور کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ تکلیفیں دور ہو رہی ہیں۔ جو کال سینٹر جس طریقے سے چالو کیا تھا، تو کیا کال سینٹر میں ہزاروں کال اٹینڈ ہو رہے ہیں؟ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 10-10 ہزار لوگوں کو پیسے ملے ہیں، وہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے؟ وہ آپا کو خود جانچ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو پیسے جو مل رہے ہیں تو جس طرح سے ہزاروں میں دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کو نہیں بتا رہے ہیں پیسے دینے کے لیے کہ ہم کو پیسے مل چکے ہیں، نہیں بتا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ اپنا اماؤنٹ مت بتائیے جن کو پیسے ملے ہیں، لیکن کم سے کم آپ لوگوں میں آ کر یہ تو بولیے کہ ہاں ہمیں پیسے مل رہے ہیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو کمپنی دھیرے دھیرے لائل ثابت ہوگی، جس سے کمپنی اور عوام کو بھی فائدہ ہے، دوسرا عوام کا بھی بھروسہ بڑھے گا۔ اور ابھی جو موجودہ حالات ہے، جو سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پیمنٹ دیا جا رہا ہے، لیکن پیمنٹ جو دیا ہے تو کچھ لوگوں کے بارے میں مجھے ایسی نیوز ملی ہے کہ ان کے پیمنٹ کاٹ کے دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا 5 لاکھ ہے تو اس کو 4 لاکھ روپیہ دیا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ اگر اس کو آ چکا ہے پہلے، چاہے وہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے آیا ہو، تو وہ اماؤنٹ کاٹ کے دیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا ان لوگوں سے، سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ جب کچھ عرصے پہلے انویسٹرز پروفٹ کی بات کر رہے تھے، اپنے حق حلال کے پیسے جو کہ 2016 سے 18 کے بیچ مانگے گئے تھے، جب آپا اریسٹ نہیں ہوئے تھے، تب بھی لوگ تنقید کر رہے تھے کہ لوگوں کو سود چاہیے، مسلمانوں کو سود چاہیے۔ تو بھائی آج ایسے جو لوگ ایسی باتیں جو سپورٹرز کو بھی اور لوگوں کو بھی تنقید کر رہے تھے، تو آج ان کی آواز کہاں غائب ہو گئی؟ آج وہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا پیسہ جو کہ 3-4 سال پہلے یا 2 سال پہلے 2018 سے پہلے لوگوں کو پروفٹ دیا گیا، اور آپا جب اریسٹ ہوئے تو آج جب ان کے پیسے ان کو ادا کر رہے ہیں تو وہ پیسہ کاٹ کے کس بنا پہ دے رہے ہیں؟ یہ کون سا انصاف ہے اور یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سی مسلم فرم ہے جو ایسا کر سکتی ہے؟ کس نے پرمیشن دی ایسی ناجائز حرکت کرنے کی؟ اور اگر یہی حرکت ہو رہی ہے تو جو دارالسلام بینک میں جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون چوستے ہیں، تو اس میں اور کمپنی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ سچ اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ لوگ سوچئے۔ آپا سے میری گزارش ہے کہ آپا آپ کے ہوتے ہوئے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا لاجک استعمال کیا جا رہا ہے جو انویسٹر کے بالکل خلاف ہے اور کمپنی کے بھی بالکل خلاف ہے؟ وہ ویسا پیسہ جو ہے، اگر آپ دعویٰ کرتی ہے کمپنی آپا کہ کمپنی سود نہیں لیتی، کمپنی حرام کام نہیں کرتی، حرام میں انوالو نہیں ہوتی، ایک پیسہ بھی حرام کا یوز نہیں کرتی ہے، تو مجھے بتا دیجئے کہ کمپنی کے اوپر ایسا پیسہ حلال کیسے ہو گیا جب کہ کمپنی پروفٹ میں تھی، اور پروفٹ میں
جو پیسہ ان کو 4-5 سال پہلے ملا یا 3 سال پہلے ملا آپ کے اریسٹ ہونے سے پہلے، آج وہ پیسہ کس بنیاد پر کاٹ کے دیا جا رہا ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ خود سوچئے، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ابھی تک انویسٹرز جو گروپوں میں ہیں، جو آئے دن اپنے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے تمام لوگوں کی لسٹ منگائی جائے جو گروپوں میں اپنے پیسے کے منتظر مطالبہ کرتے ہیں، جنہوں نے آپ کا سپورٹ کیا، ہر جگہ پہ کھڑے رہے، بنا آپ کو جانے، بنا آپ سے ملے، بنا آپ کو دیکھے۔ ایسے ہزاروں انویسٹرز ہیں جو آپ کے لیے کھڑے رہے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ جو لوگ جو خاص لوگ ہیں جو گروپوں میں اپنے پیسے کے لیے اور آپ کے لیے کھڑے رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اس میں ہماری مائیں، بہنیں، بزرگ سبھی لوگ شامل ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو اپنی بچی کا آپریشن کرانا ہے، کتنے ایسے ہیں جو گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، ان کو اپنا گھر بچانا ہے، کتنے ایسے ہیں جو بیمار ہیں، کتنی زیادہ تکلیفیں ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنی تکلیفیں، اپنی شرمندگی کے باعث بیان نہیں کر سکتے پبلک میں، اور اس کے باوجود آپ تک ان کا پیغام پہنچتا بھی ہے، تب بھی آپ لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ان کے حق کے پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ تھا بینک سے زیادہ سیف پیسے؟ یہ جو بات کہی گئی تھی کہ آپ کی امانتیں بینک سے زیادہ سیف ہیں، آج ہم ہمارے پیسے کو ترس رہے ہیں، ہم ہمارے پیسے نکال نہیں پا رہے، ہم کو ہمارا پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ جب بیچارے اچھے سپورٹرز لوگوں کا یہ حال ہے، تو جو بیچارے لوگ جس میں جو انوالو نہیں ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ آج سپورٹرز کو پوچھا نہیں جا رہا، وہ سپورٹرز جو رات دن آپا کے لیے دعائیں کیے، آپا کے لیے ہر جیل کی تاریخ میں کھڑے رہے، ہر چیزوں میں لوگوں سے بحث کری، لڑائی جھگڑا کیا، ابھی وہ سپورٹروں کو درکنار کر کے آپ نے ایک دم اپنی نئی ٹیم کو مینجمنٹ بنا دیا، نئی ٹیم لا کے آپ نے کھڑی کر دیا ان کو۔ وہ جو انویسٹر سے کبھی بات تک نہیں کرتے، نہ انویسٹر کا کبھی دکھ درد سمجھا ہے، اور جنہوں نے انویسٹرز کو سمجھایا، جنہوں نے انویسٹر کو یقین دلایا، ان کو ایسا انعام دیا کہ آج ان کی بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے آخرت کے لیے جینا چاہیے۔ مسلمان ایمان کی خاطر جیتا ہے، آخرت کی خاطر جیتا ہے۔ اگر ہم عوام کا حق ماریں گے، کسی ایک کا بھی حق ماریں گے نا تو ہماری عبادت، ہماری اچھائی، ہمارا سب کچھ بیکار ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر ہم نے بے ایمانی کی تو کمپنی کی نیو ہی ہل جائے گی۔ اگر واقعی میں ہم ایمان والے ہیں اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر ہے، ہم خوف رکھتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کا کسی کا بھی ایک پیسے کا حق نہیں مارنا چاہیے آپا۔ اور میں آپ کو بالکل ایسا ہی امید رکھتا ہوں، لیکن جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے وہ نہیں دکھ رہا۔ بہت سے لوگ آ کے ویڈیو میں بہت سی باتیں کرتے ہیں، آپ کے اوپر آپ کو امین کا لقب دے رہے ہیں، صادق کا لقب دے رہے ہیں، تو کیا امین، صادق یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے ہیں ایسے لفظ، اور ایسے لفظ آپ کو دے رہے ہیں؟ تو میں کم سے کم یہ کہوں گا کہ اتنی بڑے الفاظوں سے جب آپ کو نوازا جا رہا ہے تو آپ کو اس کے معیار میں اترنا چاہیے نا۔ اتنی بڑی بات بولی جا رہی ہے، کچھ لوگوں نے حد سے تجاوز کر دیا، جو کہ بالکل غلط بھی ہے۔ لیکن آپ کو اگر اتنا کوئی مان رہا ہے، بہت سے لوگ جب جیل میں آپ تھیں تو لوگ آپ کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو تو لوگ آپ کو اپنا دھرم گرو بتاتے تھے، عالمہ کے طور پہ آپ کو اپنا دھرم گرو تک بتا دیا۔ تو آپ سوچئے ان کی عقیدت آپ سے کتنی ہوگی، کتنی محبت ہوگی ان کو کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اور جب آپ اندر تھے تو اللہ جانتا ہے، ہم لوگ خود اس میں بھی شامل ہوں، میرے ساتھی کئی ایسے لوگ سپورٹر شامل ہیں جنہوں نے ہر پل آپ کی فکر کی کہ آپ کیا کھاتی ہوں گی، کیسے رہتی ہوں گی، پتہ چلا باتھ روم گندا ہے، واش روم گندا ہے، کیسے وہاں پہ گندگی میں سروائیو کرتی ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں سوچ کر اللہ گواہ ہے ہمارا خود کا دل دہل جاتا تھا، اور کوئی تاریخ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم سے مس نہ ہو۔ سارے سپورٹرز آپ کی تکلیف کو ایک دم سمجھتے تھے، اور نہ جانے کتنے لوگوں سے آپ کے لیے بحث کری، جھگڑے کیے، راتوں کو جاگے، ہزاروں فون کالز اٹینڈ کیے،
تو آپا جو انسان آپ سے مخلص ہے، جو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں گے کہ آپ نے ایک میٹنگ تک نہیں کی، آپ نے بلایا تک نہیں. جبکہ میں محمد ناصر، میں نے آپ سے خود جب میں ملا تھا حیدرآباد میں نے آپ سے بولا تھا آپا جب بھی آپ انشاءاللہ آپ آئیں گے باہر تو آپ مجھے ضرور بلائیے گا. آپ نے خود وعدہ کیا تھا اور بولا تھا میں ایک پریس کانفرنس کروں گی اور آپ کو بھی بلاؤں گی اور سب کو بلاؤں گی، میرے تمام سپورٹرز کو. اور آج آپ نے جو ٹیم ہائر کی ہے آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، کچھ سوچا ہی ہوگا، لیکن وہ ٹیم جو ہے انویسٹر کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے. وہ ٹیم آپ کو تو بچا رہی ہے، بچانا بھی چاہیے، لیکن انویسٹر کا حق مار کے اگر آپ کو بچا رہی ہے تو وہ انصاف نہیں ہے. پھر وہ اللہ سے نہیں بچا پائے گی نا آپ کو، کیونکہ گنہگار بنا رہی ہے آپ کو. ڈائریکٹ انڈائریکٹ اگر آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ آپ کو آپ کے ایمان سے گھما رہے ہیں، آپ کو آپ کے ایمان سے پھرا رہے ہیں. تمام انویسٹرز، میرے تمام جو مسلمان بھائی بہن ہیں، میرے تمام میں ان سے محبت اور عقیدت رکھتا ہوں. میں اللہ کو گواہ بنا کر بولتا ہوں آپا مجھے سب سے محبت ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی سے اپنے پرسنلی یہ ہے جو میں آپ اس طرح کا ویڈیو بنا رہا ہوں، لیکن ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ انویسٹرز اتنی زیادہ تکلیف میں، اور آپ کی جو ٹیم ہے، جو مینجمنٹ ٹیم ہے، وہ کال سینٹر وغیرہ میں بھی ابھی بھی بہت ساری پرابلمس ہیں. لوگوں کے کالز اور ان کے ای میل کے جواب ان کو نہیں مل رہے ہیں. بہت سلو سروس ہے، بہت زیادہ سلو. لہٰذا اپنا مینجمنٹ ٹیم پہ دھیان دیجیے اور لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے کچھ اور لوگوں کو ہائر کیجیے. کچھ سپورٹرز کی، کچھ پرانے ایم جو آپ کے وفادار ہیں، وہ ایم ای جنہوں نے اتنے لاکھوں کروڑوں روپے لے کر آ کے جمع کر کے کمپنی کو کمپنی بنایا، آج وہ ایم ای کو بھی درکنار کر دیا گیا. تو وہ ایم ای کو لیجئے جو آپ کے ساتھ مخلص اور وفادار ہیں، آج بھی وہ آپ کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے خود کا اپنا پیسہ لگایا اور لوگوں کی مدد کری ہے. تو وہ ایم ای کو لیجئے بھروسے میں، اور وہ ان کو بھی شامل کیجئے اپنے مینجمنٹ میں، اور وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس کی کیا تکلیف ہے اور کس کو کتنے پیسے دیے ہیں، کہاں سے کیا کیا انہوں نے. تو ایسے لوگوں کو مینجمنٹ میں تھوڑا شامل کر کے لوگوں کے پیسے ان کو ایمانداری سے لوٹانے کی کوشش کیجئے اور انصاف کیجئے. آپا عدل و انصاف کیجئے، لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چھوٹے اماؤنٹ والوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو بھائی آپا جو بڑے اماؤنٹ والے ہیں وہ بھی بہت تکلیف میں ہیں، تو بڑے اماؤنٹ والوں کو قسطوں میں جو ہے پیسے دینا چالو کیجئے. چھوٹے چھوٹے جو بھی ہے، آپ نے کہا تھا آپ کا ایک پیارا سا اسکیڈیول آنے والا ہے، وہ اسکیڈیول ابھی تک نہیں آیا. کافی ٹائم ہو گیا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں. لوگ کس کے پاس جائیں، کس کو اپنا دکھڑا سنائیں. بہت سے لوگوں کو اگر پیسے ملے بھی ہیں تو اس کی خبر نہیں مل رہی. جو دعویٰ کیا جا رہا ہے 10,000 لوگوں کو پیسہ مل گیا، 12-13 ہزار لوگوں کو، لیکن لوگوں کو نہیں پتا چل رہا. لیکن جب اتنے لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں تو جو لوگ گروپ میں ہیں، 1000 لوگ بھی سمجھیے، تو 1000-1500 لوگوں کی لسٹ منگا کے ان کو کیوں نہیں پیسے دے دیے جاتے آپا؟ ہم سب بہت پریشان ہیں، بہت بہت زیادہ تکلیفیں ہیں. لوگوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں پیسے کی قلت کی وجہ سے. اور آپ کیوں نہ آپ آ کر سامنے لوگوں کو بتائیں اور اپنا جو وعدہ کریں اس کو نبھائیں. آپ 4 قسطوں میں پیسہ دینا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے 4 قسطوں میں دیجئے، لیکن ان کو بتائیے کہ 3 مہینے یا 4 مہینے میں آپ دے رہی ہیں تو ان کی قسطیں ان کو دینا چالو کیجئے. اس طریقے سے آپ خاموشی سے آپ ہٹ گئے، مطلب لوگ تو اپنے آپ کو ایک دم ٹھگا ہوا محسوس کریں گے نا. اور جو لوگ بھی بھائی یا اینٹی پرو کا جو لڑائی جھگڑا نکالتے ہیں یا جو بھی کمپنی پہ صحیح سوال اٹھاتا ہے ویلڈ، تو اس کو خدا را ٹارگٹ مت کیجئے، اللہ سے خوف رکھیے. اگر اللہ نے آپ لوگوں کو سچ بولنے کی ہمت نہیں دی ہے، سچ بولنے کی توفیق نہیں دی ہے، تو کم سے کم جو بیچارے دوسرے لوگ سچ بولتے ہیں ان سے وہ توفیق مت چھینیے. کیونکہ لوگوں مر کے قبر کے اندر جانا ہے، اور قبر کے اندر جانا ہے تو کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی میرے بھائی، سوائے نیکیوں کے مسلمان کچھ نہیں لے کے جاتا. اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہے. اور آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے نا، جو کچھ نوازا ہے نا، بے حساب نوازا ہے، اور یہ سب انویسٹرز کے پیسوں سے ہوا ہے. آپ کو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے انویسٹرز کا آپا، اور انویسٹرز کو بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کے شکر گزار ہونے چاہیے. اور انویسٹرز کے ساتھ آپ انصاف کیجئے، اللہ کے خوف کی خاطر آپ انصاف کیجئے. آپ کسی کی مت سنیے.
ہم سب آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ آپ کی پیسے دینے کی نیت ہے، لیکن جب آپ پیسے دینے کی نیت ہے تو اس میں اگر پیسے ان کے ہی امانت ہے ان کو ہیر پھیر کر کے دیا جائے گا تو وہ تو ناانصافی ہوگی نا، تو وہ تو ظلم ہوگا، اور ظلم ہوگا تو ظلم تو اللہ ظالموں کو تو پسند نہیں کرتا نا آپا۔ اور گزارش کروں گا آپ سب کے پیسے لوٹائیے جلد سے جلد، بہت پریشانی بڑھ گئی ہے، اب لوگ اور زیادہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں، اور ویڈیو بنانا خدا را چالو کیجئے، کسی کے بہکاوے میں مت آئیے، اور میں ان لوگوں سے بھی بولوں گا کہ بھائی جو بھی کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ لوگ بول سکتے ہیں اگر کچھ غلط بات ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا ایک انداز ہوتا ہے، گندے طریقے سے گندی باتیں کر کے ایک مسلمان خاتون کی عزت کو پامال نہ کیجیے، ہر بات کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہمیں ہمارے پیسوں سے مطلب ہے، کسی کو گالی گلوچ کر کے یا کسی کے ساتھ بد تہذیبی کر کے کسی کو کا دل دکھا کر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ہماری اپنی بھی مائیں بہنیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کمپنی بہت بڑی ہے، ناویرا شیخ صاحبہ بہت بڑا کام سنبھال رہے ہیں، تو اس میں مصلحتاً کچھ وقت لگ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو ٹارگیٹ کریں، گزارش کروں گا ایک دوسرے کو ٹارگیٹ کرنا بند کریے، اور ساتھ رسانیت کے اپنے پیسے بھی نکالیے، اور کمپنی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کس طریقے سے عوام کی مدد کریں، اور ہمیں کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جس طریقے سے پیسے لیے ہیں لوگوں کے جتنی ایمانداری سے اتنی ایمانداری سے لوٹا دیجیے، اور جو بیچ میں لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اور انویسٹر سے آپ کو دور کر رہے ہیں، آپ یہ بھروسہ بہت کروڑوں روپیہ گوا کر بھی یہ بھروسہ، یہ اعتماد، یہ عزت دوبارہ نہیں حاصل ہوگی، جو عزت جو مرتبہ آپ کو ملا ہے لوگوں کی نظروں میں، اس بات کو سمجھیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، فیصلے لینے سے پہلے 10 بار سوچئے، جذبات میں فیصلے مت لیجئے، آپ کے حمایتی آپ کے منہ پہ ہاں جی کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے آپا، لیکن حق اور سچ کیا ہے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے پیسے اور آپ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے بہت سارے لوگ آپ کی حمایت بنیں گے، لیکن جو حقیقت ہے جو اللہ سے آپ کو بچائے وہ ان کی بات سنیے، جو سچ ہے جو حق ہے جو اللہ جو خوف خدا جو آپ اگر رکھتے ہیں ماشاءاللہ، جس طریقے سے آپ کی والدہ صاحبہ سے میں ملا تھا، آپ کے فیملی سے میں ملا ہوں، تو ان لوگ اتنے نیک اتنے شریف اتنے سیدھے اتنے اچھے ماشاءاللہ ایک مثال ہے وہ لوگ، اور یقیناً آپ کے اندر وہی خون ہے، آپ بھی ویسی ہی ہوں گی، تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں آپا، جو لوگ آپ کو بہکا رہے ہیں یا بول رہے ہیں کہ آپا کچھ نہیں ہوتا، ایسا آپ ایسا کرو ویسا کرو، نہیں آپا، آپ ایمانداری سے کام کیجئے، بھلے سے اگر آپ کو پروفٹ نہیں دے پا رہی ہیں آپ تو آپ آگے چل کر دیجئے، اگر آپ جو مناسب سمجھتے ہیں آپ وہ کیجئے، کمپرومائز کرے گے انویسٹر، لیکن آپا جو لوگوں کا حق کا پیسہ جو پہلے پروفٹ مل چکا ہے وہ کاٹنا ناجائز ہے، غلط ہے اور زیادتی ہے، آپا اس بارے میں سوچئے گا۔ میں محمد ناصر انشاءاللہ پھر سے انویسٹر اور کمپنی کے حق کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوں اور پھر سے آؤں گا، امید کرتا ہوں یہ میرے دل کی بات، دل سے نکلی ہوئی بات آپا کے دل کو چھو لے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کمپنیاں جو ہے ناویرا شیخ صاحبہ سب کے پیسے لوٹا دیں، اور انشاءاللہ ایک اچھی خبر آپا جلد سے جلد سنائے، اور آپا سے گزارش ہے کہ آپا ویڈیو ضرور بنائیں، خدا را کسی کی نہ سنیں، آپ ویڈیو ضرور بنائیں انشاءاللہ، بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو مانتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں۔